اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے اعلانات میں دیکھ لیا ہوگا، آج کا درس یوم پاکستان کی تقریب کے سلسلے میں مختص ہے۔ یوم پاکستان تو 23 مارچ کو پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا درس چونکہ جمعے کو ہوتا ہے، اس لیے آج اس 26 تاریخ کے درس کو میں نے اس تقریب کے لیے مختص کر دیا ہے۔ 23 مارچ کا دن ہماری ملی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز قوم نے آزادی حاصل کرنے کے اپنے عزم کا اعلان کیا تھا۔ آزادی کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی، تو ہم اس واقعہ کی یاد میں جشن مناتے ہیں اور شکرانے کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ پھر تو ہمیں بھی اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے کہ انسانی استبداد سے نجات حاصل کرنا صرف اس قوم کے لیے ہی وجہ مسرت نہیں ہوتا جو وہ آزادی حاصل کرتی ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے موجب فخر اور مسرت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی روح سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ دو لفظوں میں، ایک فقرے میں، یا یوں کہیے کہ ایک آیت میں وہ بات آ گئی، اور آیت بھی دو لفظوں کی۔ قرآن میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین عقبہ ہے۔ عقبہ کے معنی ہوتا ہے پہاڑی کی گھاٹی کے اوپر چڑھنا، بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، سانس پھول جاتی ہے اور وہ استقامت چاہتی ہے۔ کہا کہ پھر یہ عقبہ ہے کیا؟ فرمایا کہ فک الرقبہ، انسانوں کو آزادی دلانا، یہ ہے دین۔ اپنے آپ کو ہی آزاد ہونا نہیں، نوع انسانی کو، کسی ایک گردن کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑانا، یہ ہے دین، یہ ہے دین کا محاصل۔ اور بات ہے بھی یہی، ذرا آگے چل کے تشریح میں جب جائیں گے ہم تو نظر آئے گا کہ بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑانا، یہ ہے دین کا محاصل اور ملخص حصہ۔ لیکن آزادی کی قدر و قیمت تو وہی قوم جان سکتی ہے جس نے اسے جان دے کر حاصل کیا ہو، خون کی قربانی دی ہو۔ ہماری قوم کی تو کیفیت ہی کچھ عجیب سی تھی۔ میں اس سلسلے میں جو تحریک پاکستان کہلاتی ہے، یہ مطالبہ پاکستان، اس کے متعلق جو بار بار آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں، گزشتہ 30 سال سے مسلسل لکھتا چلا آ رہا ہوں، تو اس لیے کہ میں خود اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کی زیر ہدایت، قائد اعظم کی زیر قیادت
ویسے تو سن 30 کا پاکستانی کہلاتا ہوں میں اپنے آپ کو، لیکن اس جنگ میں تو 10 سال تک برابر کا شریک رہا۔ اس لیے جب بھی یہ کوئی تقریب آتی ہے اس قسم کی، یوم پاکستان ہو، یوم آزادی ہو، قائد اعظم کے ایام ہوں، تو وہ پرانی یادیں میرے دل میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ 10 سال تک اس قوم نے پاکستان کا خطہ ارض حاصل کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور جب یہ مملکت حاصل ہو گئی تو پہلا سوال آپس میں یہ کرنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا۔ یعنی عجیب قوم تھی یہ کہ 10 سال تک ایک چیز کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیوں مانگا تھا۔ وہ تقسیم سے پہلے ہمارے ہاں ایک عام طور پہ مشہور تھا کہ ہندو پہلے سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے، سکھ پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، مسلمان نہ کرتا ہے نہ سوچتا ہے۔ لیکن یہ قوم جو تھی یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم تو بالکل سکھ ہیں، پہلے کیا ہم نے 10 سال تک حاصل ہو گیا ہے، تو بعد میں بیٹھ کے سوچتے کہ ہم نے یہ مانگا کیوں تھا، اور پھر بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کرنی کہ کیوں مانگا تھا۔ کسی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہندو کی تنگ نظری تھی، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے تھے، دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمانے وفا بستہ۔ یعنی اگر ہندو تنگ نظر نہ ہوتا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم وہیں رہتے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آج بھی وہ ذرا کشادہ ظرفی کا ثبوت دے دے اور کہہ دے کہ بھائی میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، چلیے میں کشادہ ظرف ہوتا ہوں، آئیے مل جاتے ہیں، تو پھر یوں ہے مل جائیں گے، کیونکہ وہ جو وجہ تھی علیحدگی کی وہ تو ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ معاشی مسئلہ تھا، اصل میں یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ اور بڑے بڑے سوداگر اور بڑے بڑے ذمہ دار یہ دیکھتے تھے کہ ہندوؤں کی موجودگی میں انہیں شبہ شب ملینئر بننے کے مواقع نہیں ہیں، اس لیے اپنی مملکت ہوگی تو اس میں خوب لوٹ کھسوٹ ہوگی، تو گویا اس کے لیے یہ حاصل کیا تھا پاکستان۔ کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو مسٹر جناح کی انانیت، ایگوئزم تھی اس کی، انہوں نے دیکھا کہ گاندھی آل انڈیا لیڈر بن گیا ہے تو ان کے لیے گنجائش نہ رہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور میں اس قوم کا واحد لیڈر ہوں، تو اس طرح سے اپنے اس جذبے کی تسکین کر دی۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ کچھ کہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اب اس مقام پہ پہنچ گئے بدقسمتی سے ہم کہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا تصور کس نے دیا تھا، اس اسکیم کا خالق کون تھا۔ اور پچھلے دنوں جو خان عبد الولی خان صاحب نے ایک بیان دیا، ایک وسوسہ پیدا کیا، اور جس کا چرچا اخبارات میں آج کل بھی ہو رہا ہے، پچھلے دنوں تو بہت زیادہ تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ یہ دراصل انگریز کے دماغ کی اختراع تھی۔ لنلت گو وائسرا نے سر ظفر اللہ خان قادیانی سے کہا کہ تم اس کی اسکیم تیار کرو، تو انگریز کے اشارے پہ انہوں نے یہ اسکیم تیار کی، اور یہ اسکیم انہوں نے 12 مارچ 1940 کو قائد اعظم کو بھیجی، اور انہوں نے 23 مارچ 1940 کو اس کا اعلان کر کے قرارداد پاکستان کے نام سے اس کو منظور کرا دیا۔ اندازہ لگائیے عزیزان میں ذاتیات پہ نہیں اترا کرتا، لیکن جب کوئی بات کسی کے نام سے ہی آئی ہو تو نام تو اس کا لینا ہی پڑے گا۔
بنتی نہیں ہے بادہ و طاقت کہے بغیر، تو اس اعتبار سے مجھے یہ نام لینے پڑیں گے۔ یہ ایک تیر سے دو نشانے کیسے پہنچے؟ خان ولی خان صاحب پاکستان کے آخر تک مخالف رہے، ان کی جماعت مخالف رہی، اس کے الرغم یہ پاکستان بن گیا۔ تو اب یہ کیفیت، یہ قادیانیت اور انگریزیت ہمارے ہاں کے عوام کیا میں کہتا ہوں، خواص ان میں بھی شامل ہوں، وہ قادیانیت اور انگریزیت سے بڑے الرجک ہیں۔ ذرا کسی سے کہیے کہ اس میں کسی مرزائیت کا شائبہ تھا یا مرزائیت کا حامی تھا، وہ مشتعل ہو جاتے ہیں ہمارے عوام۔ اور انگریز کے ساتھ انگریز کا آلائے کار ہونا تو بدترین گالی تھی۔ اب تو انگریز نہیں رہا، ٹوٹی بچہ ہائے ہائے تو ہمارے ہاں روز پکارتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ جو شوشہ چھوڑا کہ انگریز کے دماغ کی اختراع ایک قادیانی نے یہ اسکیم مرتب کی اور قائد اعظم نے اس کو پیش کر کے منظور کرا دی۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی توہین ہے یہ قائد اعظم۔ میں ابھی عرض کروں گا آگے چل کر، کم از کم جہاں تک انگریز کا تعلق ہے اور خصوصیات قائد اعظم کی کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ساری دنیا متفق ہے اس ایک بات میں کم از کم کہ انگریز کا بدترین دشمن تھا یہ شخص، اور کبھی اس کے سامنے یہ جھکا نہیں۔ اور پھر یہ جہاں تک قادیانیت کا تعلق ہے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی اسکیم آ ہی نہیں سکتی تھی کہ جو انگریز کے مخالف ہو۔ سر ظفر اللہ خان جس مذہب کے پیراو ہیں، یعنی قادیانیت، ان کے بانی مرزا غلام احمد، وہ ساری عمر یہ کہتے رہے کہ میں مامور من اللہ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ انگریزوں کی حکومت کو مستحکم رکھوں گا۔ دو چار الفاظ ان کے سن لیجئے قریب میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں ان کی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے، یعنی وہ خود۔ جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے، وہ ہم میں سے ہے۔ اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولو الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔ گویا خدا کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ ان کے رہیں۔ اور دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میں 16 برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس پر زور دیے چلا آ رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ کی فرض اور جہاد حرام ہے۔ اور اس کے بعد یہ جماعت احمدیہ یا ربوہ والے جنہیں کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود اس کے ہیڈ تھے، ان کے سربراہ تھے یا خلیفہ تھے۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، جس مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور پاکستان جب بننے کے قریب آیا، اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن رہا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، پاکستان تو بن گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اس قسم کا پاکستان جیسا یہ چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا، اور جب کہا کہ بن رہا ہے تو کہا کہ ہندوستان کی تقسیم پر ہم راضی ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے۔ میں نے یہ 2-3 اقتباس اس لیے دیے ہیں، ان کی تفصیل تو میری جو کتاب تھی تاریخ احمدیت اور ختم نبوت، اس میں بہت سے حوالے اس قسم کے ملیں گے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ جو شخص
اس مذہب کا پیراو ہو اور اس قسم کے جو ان کے ہاں کے سربراہ ہیں ان کا وہ مطیع ہو، وہ انگریز کے خلاف یا تقسیم ہند کے حق میں تو یہ بات کبھی عقیدتاً نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وائسرا نے ایک بات کہی اور انہوں نے اس چیز کو آگے پیش کر دیا۔ باقی رہے خان عبدالعلی خان صاحب، وہ تو سیکولر اسٹیٹ کے قائل ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے نکالا۔ ٹھیک ہے، بات اس زمانے میں بھی یہ تھی کہ انگریز کو نکالنا مقصود بھی ذات نہیں، اس کے بعد کیا یہاں ہوگا سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ انگریز پاکستان کے خلاف، ہندو پاکستان کے خلاف، نیشنلسٹ مسلمان اور بالخصوص یہ نیشنلسٹ علماء کرام، یہ جو آج پاکستان میں سب سے بڑے حامی بنے پھرتے ہیں، یہ سب مخالف تھے پاکستان کے، اور ان کے ساتھ جو نزاع اور جنگ تھی وہ اس بات پر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آزادی تو انگریز کے چلے جانے کے بعد حاصل ہو جائے گی، اور یہ مسلم لیگ یا قائد اعظم یا علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دینا تو ضروری ہے، اس کے بعد کیا ہوگا سوال تو یہ ہے۔ ہندو یہاں جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں حکمرانی کے اختیارات اکثریت کے ہاتھ میں رہتے ہیں، اور مذہب کے اعتبار سے جو ہندو کی تعداد ہے یہاں وہ کبھی بھی اقلیت کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ اکثریت میں رہے گی، مسلمان اقلیت میں رہے گا۔ وہ ہندو تو اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینا چاہتا ہے یہاں کے مسلمان سے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور وہ مستقل طور پر ہندو کی غلامی کے اندر رہے۔ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی کے اندر آ جانا، یہ کون سی آزادی ہوگی؟ مسلم لیگ کا مطالبہ جو تھا اسلام کے نام پہ تھا۔ اسلام کے مدعی یہ نیشنلسٹ علماء، یہ حضرات کہتے تھے کہ یہاں ہندو جس قسم کی جمہوریت قائم کرنا چاہتا ہے وہ عین مطابق ہے اسلام کے، اور ہندو ضمانت دیتا ہے مسلمان کو کہ اس کے مذہب کی آزادی حاصل رہے گی۔ اور آزادی وہ کیا تھی؟ عقائد کی آزادی، نماز روزے کی آزادی، نکاح طلاق کی آزادی، یہ آزادی تھی۔ انگریز کے زمانے میں بھی یہ آزادی موجود تھی مسلمان کے ہاں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مذہب تو اس کا نام ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے ہندو۔ جمہوریت عین مطابق اسلام ہے، تو یہ تو اسلام کا تقاضا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کون سا اسلام لے بیٹھے ہیں کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ الگ مملکت مسلمان کی ہونی چاہیے؟ یہ تھی نزاع وہاں کی، وہ نزاع جسے اقبال نے ایک شعر کے اندر بند کر دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس قسم کے مذہب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں تو بنیادی فرق ہے۔ یہ مطالبہ کس بنیاد پر اٹھایا گیا تھا؟ اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ کیوں مانگا تھا پاکستان ہم نے؟ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پہلے یہ سمجھ لے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اس بات کو نہ تو کوئی یہ علماء حضرات جو تھے وہاں کے یہ سمجھتے تھے، حیرت تھی کہ علماء کرام، اور ان میں تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، اس قسم کے مینارے کھڑے تھے۔ یہ تھے، یہ کہتے تھے کہ اسلام تو یہی ہے، نکاح طلاق کے مسائل جو ہیں، یعنی مذہب کے حد تک دین کا تصور نہیں تھا۔
قرآن کی روح سے جو چیز پیش کی جاتی تھی، اور مجھے اس کا فخر ہے کہ یہ محاذ میرے سپرد کیا گیا تھا، سن 38 کے دور کے طلوع اسلام کو دیکھیے، پورا دور اسی نزاع سے بھرا پڑا ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اتنی بات ہی وہاں سمجھانی تھی، اور وہ مخالفت کرتے تھے۔ ہندو بھی کہتا تھا کہ نہیں یہ مذہب ہے، انگریز بھی کہتا تھا یہ مذہب ہے، نیشنلسٹ علماء بھی کہتے تھے یہ مذہب ہے، مذہب کی یہاں تمہیں آزادی حاصل ہے، اس لیے یہ مطالبہ تمہارا جو ہے یہ اسلام کا مطالبہ ہو نہیں سکتا، یہ بات تھی۔ اور ادھر سے کہا جاتا تھا کہ یہ نہ سیاست ہے ہماری، نہ معاشی مسئلہ ہے، نہ ہندو کی تنگ نظری ہے، نہ قائد اعظم کی انانیت ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اب غور کیجئے اس باب کے اوپر، تو بہرحال برسوں سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ دین کا تقاضا کیوں ہے، کم از کم ایک آیت تو لے لیجئے جو قرآن کریم نے خود بتایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 24/55 سورہ نور کی 55 آیت۔ خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کا پابند ہوگا، ہم اسے اس دنیا میں سلطنت، مملکت، حکومت عطا کریں گے، جیسا کہ اس سے پیشتر ایسی قوموں کو ہم نے عطا کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ، ثمرہ، نتائج، نتیجہ، وہ ایک مملکت کا قیام بتایا ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے، یہ قانون خدا بندی ہے کہ یہ دیں گے۔ چلیے، مملکت اور سلطنت تو دنیا میں قریب قریب ہر قوم کو ملتی ہے، ملتی چلی آ رہی ہے، اب بھی موجود ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کہا یہ اس لیے ہم دیں گے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ اس کی وجہ سے ان کا دین متمکن ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے دین ان کا۔ تو دین کے تمکن کے لیے تو یہ مملکت کی ضرورت قرآن نے خود بتا دی، خدا نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ دین کے تمکن سے کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف نہیں رہے گا کسی قسم کا، انہیں امن سے بدل جائے گا۔ اگلی چیز یعبدوننی، وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صرف میرے احکام کی اطاعت کریں، کسی انسان کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ لا یشرکون بی شیئا، اور میرے احکام کے ساتھ کسی انسان کا کوئی حکم نہ ملائیں کہ یہ شرک ہے۔ ان مقاصد کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ایک حکومت اور ایک مملکت عطا کریں گے تاکہ دین کا تمکن ہو جائے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے لیے تو اپنی مملکت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جس قسم کی بھی کوئی حکومت ہو، وہ اس کی اجازت دے تو وہاں ادا ہو سکتے ہیں۔ پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ یہ تو آپ کا مذہب ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے، کسی حالت میں بھی ہوں، محکومیت میں بھی ہوں، غلامی میں بھی ہوں، وہاں بھی یہ کچھ کیا جا سکتا۔ قرآن نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ غلامی کی حالت میں بھی اسلام کے اوپر پابند رہا جا سکتا ہے۔ سنیے یہ نماز روزے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں حکومت عطا کریں گے، تمکن عطا کریں گے، پھر یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صلاۃ کی اقامت اور زکوٰۃ کی ایتا، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ اس وقت کر سکیں گے جب ان کی اپنی حکومت ہوگی اور وہ مستحکم حکومت ہوگی، تمکن ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی تو فریضہ ہے اسلامی مملکت۔ جن چیزوں کو خدا نے کہا ہے کہ کرو وہ کرنا، جن سے کہا ہے کہ مت کرو ان سے رکنا، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔
کہا یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب ان کی اپنی مملکت ہوگی. تو غور فرمایا عزیزہ نے مانا آپ نے کہ دین کا تقاضا کیا تھا. یہ اتنی اہم چیز تھی کہ جس جگہ اس انداز سے دین متمکن ہو یا نظام قائم ہو جائے، خداوندی نظام جسے ہم کہتے ہیں، قرآنی نظام جسے کہتے ہیں، مدینے میں حضور تشریف لے گئے تو وہاں یہ نظام قائم ہوا. مسلمان اور جگہ بھی تھے، بالخصوص مکے میں مسلمان موجود تھے. آپ غور کیجئے کہ اس دور کے مسلمان وہی جو صحابہ تھے، ان میں سے کچھ مکے میں بھی تھے. قرآن نے حکم دیا یہ کہ چونکہ اب ایک جگہ نظام قائم ہو گیا ہے، اس صورت میں مکے کے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ وہاں غیر اسلامی نظام کے اندر زندگی بسر کریں. ان پہ ہجرت کرنا فرض قرار دے دیا، فرض ہی نہیں قرار دیا، ایمان کی شرط قرار دے دی. کہا وہاں رہتے ہوئے وہاں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ جسے کہتے ہیں وہ بھی دیتے ہوں گے، اور حج تو وہاں بیت اللہ موجود تھا، دن رات کر سکتے تھے. وہاں کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اس صورت میں دین کے پیرا ہو سکتے ہو کہ جہاں دین کا نظام قائم ہو گیا ہے، ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے وہاں آؤ. اگر نہیں آؤ گے تو تمہارا شمار ایمان والوں میں نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں کسی قسم کی حکومت ہو، کسی قسم کا نظام ہو، اس کے اندر نماز روزہ ادا کرتے رہیے تو پھر وہ اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا. پوچھئے کہ یہ تو نماز روزہ ادا کر رہے تھے، اس دور میں تھے، ان کے متعلق یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کہا گیا مدینے کے مسلمانوں سے کہ اگر یہ بلا عذر نہ آئیں یہاں اور وہیں رہ جائیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فرق ہے غیر اسلامی نظام کے اندر نماز روزے کے پابند ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھنا کہ ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام کی پابندی اسی صورت میں ہے کہ قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت موجود ہو اپنے ہاتھ میں. یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہ محض عبادات اور پرستش کی بات نہیں ہے، یہ محض عقائد کی بات نہیں ہے، یہ ایک نظام مملکت ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ دنیا میں انسان کسی انسان کا غلام اور محکوم نہ رہے، صرف خدا کے احکام کا محکوم رہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کی قوت اور اقتدار کی ضرورت ہو. یہ تھی عزیزان من ساری لڑائی. صدر اول میں اسی کا نام اسلام تھا. کچھ عرصے تک یہ اسلام رہا دین کی شکل میں. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، یعنی قوت کے زور پر حکومت قائم ہوئی. ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں نہیں، امت کے مشورے سے نہیں، قوت کے زور پر وہ قائم ہوئی. سیکولرزم آ گئی، یعنی سیاست آ گئی بادشاہوں کے ہاتھ میں، سلاطین کے ہاتھ میں. اور وہ جسے اب مذہب کہا جاتا ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ طلاق نکاح، یہ سارے مسائل جو تھے انہوں نے دے دیے علماء کے ہاتھ میں. یہ ڈوئلزم، یہ صنفیت جو تھی اس دور میں یہ آئی. مذہب الگ ہو گیا، اسلام، مملکت اور سلطنت الگ ہو گئی. اور یہ چیز 1000 برس سے چلی آ رہی تھی. ساری دنیا میں یہی انداز تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور یہ دین نہیں تھا. ہماری خوش بختی تھی کہ ہمارے دور میں ایک ایسا مرد بصیرت والا پیدا ہوا کہ جس نے قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو رائج چلا آ رہا ہے 1000 برس سے. اسلام وہ ہوگا جو اپنی آزاد مملکت میں قرآن کی حکمرانی سے قائم کیا جائے گا. علامہ اقبال نے
ان کے ذہن میں، پیغام میں تو یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن آخر الامر انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے، مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدر کی حیثیت سے اپنا خطبہ پیش کیا۔ عزیزان من، ہمارے اسلامی لٹریچر میں علامہ کے اس خطبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے بڑی صراحت سے، دلائل سے، اسناد سے اس میں یہ بتایا ہے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام ایک دین ہے، اور اپنی مملکت سے علاوہ اگر غیر حکومت کے اندر ہے تو اسلام پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے اندر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی حیث ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خیر کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسو کے دماغ میں بھی ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں بہت بڑا اسلامی ملک ہے، اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کی اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقے میں مرکوز کر دیا جائے۔ کہا کہ تنہا ایک ملک میں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 7 کروڑ تھی 1930 میں، کہا کہ تنہا ایک ملک میں 7 کروڑ فرزندان توحید کی جماعت کوئی معمولی چیز نہیں۔ تمام مسلم ایشیا کے ممالک مجموعی طور پر بھی اسلام کے لیے اتنی گراں بہا متاع نہیں جتنی اکیلے ہندوستان کی ملت اسلامیہ۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے مسئلہ کو صرف اس نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا، بلکہ ہم اپنی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس نقطۂ خیال سے بھی کہ ہماری موت اور حیات کا عالم اسلام پر کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں پھر یہ کہا تھا کہ میری آرزو یہ ہے، 1930 میں عزیزان من پہلی اینٹ رکھی گئی پاکستان کی، کہ میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ 1930 میں یہ شخص کہہ رہا ہے۔ قرآنی بصیرت اس قسم کی دور نگہی عطا کر دیتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ کاہے کے لیے حاصل کی جائے گی مملکت؟ یہ اصل چیز ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ مملکت ہے کہ تو مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی تھی، آج بھی ہے ساری دنیا میں، یہاں بھی مملکت ہے مسلمانوں کی۔ یہ کاہے کے لیے اس قسم کی مملکت کی ضرورت ہے اور کیوں ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کے خطۂ زمین کا؟ کہا کہ اس سے اسلام کو، یہ ہے اہم چیز عزیزان من، اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ مقصد کیا ہے اس مملکت کے عام کا؟ کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو، اس ٹھپے کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت نے اس کے اوپر لگا رکھے ہوئے۔ ہمارا مروجہ اسلام عزیزان من جو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، عباسیوں کے زمانے کا پیدا کردہ ہے، خالص ملوکیت کے دور کا، سرمایہ داری کے دور کا، مذہبی پیشوائیت کے دور پر، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام جو چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مملکت کی ضرورت یہ ہے
کہ یہاں وہ اسلام قائم کیا جائے جو ان نقوش کو دھو ڈالے جو عربی ملوکیت کے زمانے سے اس پر لگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تینوں ہی تو چیزیں تھیں جنہوں نے اصلی دین کو اپنے نیچے دبا کے اور ایک مصنوعی قسم کا اسلام جو تھا اس کو فروغ دیا تھا۔ وہ جو اقبال نے، وہ تو ساری عمر اس کے خلاف ایک مسلسل جہاد کرتے رہے۔ وہ کہتی ہیں مسلمان کو کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتائے سلطانیوں ملائیوں پیری، کشتائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی غلامی سے آزادی دلانے کا نام ہے مطالبہ پاکستان، صرف انگریز کو نکال دینا نہیں، نکالنا تو ضروری ہوگا، جب تک وہ نکلے نہ نہیں اپنی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ لیکن بات اگلی ہے کہ یہ حکومت قائم کیسے اس لیے کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی کہ وہ کسی انسان کو کسی انسان کا غلام نہ دیکھنے پائے، اور غلامی میں ملوکیت، سلطانی، پیری، فقیہی، فقہا کی کی حکومت، تصوف کی حکومت، ان تمام سے آزاد کرانے کا نام اور خالص خدا کی حکومت اور قرآن کی حکمرانی، اس کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ اقبال نے تو یہ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر اس پہ زور دیا کہ یہ چیز جو تمہیں مذہب کو چھڑا کر دین کی طرف نہیں آنے دیتی، یہ مذہبی پیشوائیت ہے، یہ پریسٹہڈ ہے، یہ تھیوکریسی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 30 میں وہ خطبہ دیا تھا، 1932 میں لاہور میں ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا، قوم سے کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فکری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور کہا کہ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نصب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے۔ غور فرمایا یہ مطالبہ کیوں کیا گیا تھا؟ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ آزاد مملکت سے مقصد کیا تھا؟ عزیزان ایمان ایک لفظ ہے نظریہ پاکستان، وہ جس طرح ہمارے ہاں باقی الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کا مفہوم اور معنی متعین ہی نہیں کسی کے ذہن میں ہوتے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے نظریہ پاکستان۔ کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ صاحب یہ ہوتا کیا، کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نظریہ، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کہو تو کہنے لگے لو جی اس کو ابھی تک یہ بھی پتا نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی پتا نہیں ہے کیا ہے نظریہ پاکستان۔ دنیا کی ہر مملکت مقصود بالذات ہوتی، مملکت قائم ہو جائے مقصد حاصل ہو۔ قرآن کی روح سے مملکت مقصود بالذات نہیں ہوتی، ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ بلند مقصد ہے جسے نظریہ کہتے ہیں، اور وہ بلند مقصد ہے خالص خدا کی حکمرانی، اور یہ ہے نظریہ پاکستان۔ یہ دیا اقبال نے، اور اس کے بعد یہ عظیم انسان تھے، یہ جو اتنی بڑی عظمت، شہرت، مقبولیت کا حامل شخص، اب اس کے بعد اس کو اکیلے ہی اپنے سربراہ بننا چاہیے تھا، قوم کا سب سے بڑا لیڈر بننا چاہیے تھا لیکن یہ لوگ تو مخلص تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مفکر
سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر کی ضرورت تھی. اب اقبال تلاش کر رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے کسے چنا جائے. جو حالت تھی اس زمانے کی، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ ہی آج تک مرتب نہیں ہو سکی کہ آپ کو بتا سکے کہ حالات اس زمانے میں کیا تھے. بہرحال ایک شورش برپا تھی، طوفان برپا تھا، جھکڑ تھا، تلاتم تھا، سیلاب تھا، کوئی سکون نہیں تھا. سر کڈ جنوں کہنے نا پنجابی، وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک تھا اور وہ تھا پکا نیشنلسٹ محمد علی جناح. بارٹ لا فخر سے کہتا تھا آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ. یہاں کی سیاست سے، ہندو کے طرز عمل سے تنگ آ کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا اور وہیں جا کے مقیم ہو گیا، وہاں خلوت میں بیٹھ گیا. آپ اندازہ لگائیے اس مرد راہ داں کی بصیرت تک جو قرآن کی فراست نے عطا کی تھی اقبال کو، اس کی نظر میں آیا کہ صرف جناح اس قابل ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کر لے. لکھا اس کو جناح کو. جو مسلمانوں کی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. میری بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سوا اس کشتی کو کوئی دوسرا شخص حال پہ نہیں لے جا سکتا. جناح، اقبال کا یہ مقصد، وہ متحدہ قومیت کا حامی، ہندو مسلم اتحاد کے لیے آخر تک کوششیں کرنے والا، سیکولر گورنمنٹ کو قائم کرنے والا، وہ جناح اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے سوا اس مقصد کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. اور اقبال نے جسے کہتے ہیں کہ کنورٹ کرنا شروع کیا جناح کو. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے دو ذہن ہیں جن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایسا یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ اقبال نے پھر کیا کچھ کیا. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی نا کہ ایک طرف جناح جیسا ذہین اور فتین، دوسری طرف اقبال جیسا اس قسم کا ایک مفکر، اور دونوں کا ٹکراؤ دو متضاد نظریوں کے درمیان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا نئی باتیں وہاں ہوئی ہوں گی، اور خطوط کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کی بھی لمبی تفسیر ہے اور وقت میرے پاس نہیں ہے. میں اتنا ہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آخر الامر سن 37 کے جو خطوط تھے، اس کے بعد جناح نے تسلیم کر لیا. اقبال سے کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں صداقت اسی میں ہی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں اور معترف ہوں. اس کے بعد میرا مشن اور میرا مسلک یہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. ان خطوط کو، چند خطوط ہیں جو کہیں مل سکے ہیں، ان کو شائع کیا تھا قائد اعظم کی زندگی میں، اور انہوں نے اس کا مقدمہ خود لکھا تھا. اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان خطوط کی تاریخی اہمیت بڑی زیادہ ہے، بالخصوص وہ خطوط جن میں اقبال نے واضح اور غیر مبہم طور پر مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے سلسلے میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے. یہ اقبال کی وفات کے بعد ہے نا جو لکھا انہوں نے، ہم آہنگ تھے، اور ہندوستان کو جو آئینی مسائل درپیش تھے ان کے گہرے مطالعے اور غور و خوض کے بعد آخر میں بھی انہی نتائج تک پہنچا جو سار اقبال کے تھے. یہی تصورات تھے جو اپنے وقت پر آ کر مسلمانان ہند کے متفقہ عزم کی شکل میں نمودار ہوئے، اور لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی اس قرارداد کی صورت اختیار کر گئے جسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اور جو 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی. یہ قائد اعظم کا اپنے اعتراف ہے عزیزان من، جو آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو جو قائد اعظم نے پیش کی تھی قرارداد، وہ انگریز کے دماغ کی اختراع سی، قائدیانی سر ظفر اللہ کی تیار کردہ سکیم تھی. قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں خود
کہ کہاں سے وہ تصور چلا تھا، کن منازل میں سے گزرا، اور گزرنے کے بعد کس طرح 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی شکل میں سامنے آیا، جنا کا یہ اقتدار موجود ہے۔ سن 30 کا دیا ہوا تصور 40 میں جنا کے بعد آیا، اور یہ ان کا خیال موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دونوں ہی بہت عظیم مشاہیر میں سے تھے، مطلع جلیل تھے۔ کہا جائے کہ اگر برابر کی شہرت کے، سیرت کے مالک تھے، بے جا نہیں ہوگا، لیکن کیفیت کیا تھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی۔ 1938 میں پنڈت جواہر لال نہرو حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ میاں افتخار الدین مرحوم بھی تھے، وہ بھی بہت بڑے پکے سوشلسٹ ہی نہیں، کمیونسٹ، سیکولرسٹ، اور پنڈت نہرو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میاں افتخار الدین نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا، یعنی علامہ اقبال سے، کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمان مسٹر جناح سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ حضرت علامہ لیٹے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اچھا تو چال یہ ہے کہ آپ مجھے بہلا پھسلا کر مسٹر جناح کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے اصلی لیڈر ہیں، میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔ یہ تھے یہ عظیم انسان۔ اور دوسری طرف 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کے سلسلے میں قائد اعظم نے جو تقریر فرمائی تھی، اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے، اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس کا فخر ہے، قائد اعظم کہہ رہے ہیں اقبال کے متعلق، مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے۔ کیا بات ہے ان لوگوں! ان کے کردار کو سامنے رکھیے اور پھر موجودہ لیڈروں کو آپ رکھیے۔ میں کسی پہ انگلی نمائی نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر کر رہا ہے۔ وہاں اقبال اپنے آپ کو بفخر کہتا ہے کہ میں جناح کا سپاہی، جناح فخر سے کہتا ہے کہ میں اقبال کا سپاہی ہوں۔ اور انہی کی اس خلوص کا، کشادہ ظرفی کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت آپ کو مل گئی بغیر ایک قطرہ خون بہائے ہوئے۔ یہ اس کا صدقہ تھا، ایمان اور عمل صالحہ کا صدقہ تھا جو یہ خطہ زمین آپ کو ملا ہے۔ عزیزان من، کنورٹ ہو کے آ گیا جناح، سیکولرزم کا حامی، متحدہ قوم کا مبلغ اور پیام بر۔ جناح میموریل ہال بمبے میں آج تک اس پہ لکھا ہوا ہے نیشنلسٹ جناح۔ اور آنے کے بعد اسلام کو کس طرح سے سمجھا؟ 1941 میں یہ حیدرآباد گئے، ان لڑکوں نے سوال کیا کہ آپ جو مذہب کے نام، اصل میں انگریزی میں یہ سب باتیں ہوتی تھی، انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے ریلیجن۔ عیسائیت میں یا انگریزوں کی سیکولرزم کے اندر مذہب اور دین میں تو فرق ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں نہیں یہ بات آ سکتی، اس لیے وہاں دین کے لیے الگ لفظ ہی ہے نہیں، لفظی ریلیجن ہے۔ اور اس چیز نے بڑی کنفیوژن پیدا کر رکھی ہے ہمارے ہاں۔ مسلمان ٹرانسلیٹر بھی جو ہیں یا جنہوں نے دین پہ، اسلام پہ کچھ لکھا ہے، تاریخ بھی لکھی ہے، وہ بھی ہمیشہ اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں مذہب اسلامی کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ تو خاص سازش ہے نا جو ادھر کہا جاتا ہے مذہبی طبقے کے اندر۔ انگریزی میں ریلیجن ہی لفظ ہے، تو انہوں نے ریلیجن ہی کہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں انگریزی میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا،
نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر تصور ناممکن ہے۔ اور فرمایا یہ جسے یہ کہتے ہیں داڑھی منڈا، کرزن فیشن، کرستان، مغرب زدہ، مسٹر جنا، یہ اس کے خیالات ہیں۔ ابھی آگے چلیے صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مذہبی حکومت کہتے ہیں، دوسری حکومتوں سے اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال۔ قائد اعظم نے کہا، اور عزیزان من یہ ہے ان کے وہ الفاظ جو میں سن 41 سے کیا اس سے پہلے سے برابر مسلسل دہرائے چلا آ رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر جو کچھ جامعہ طور پہ کہا گیا ہے، نہ مطالبہ پاکستان، نہ مقصد مملکت پاکستان، نہ دین ان کے متعلق ان سے بہتر جامعہ طور پر کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں جس کی 50 سال ہو گئے دین اور قرآن کے مطالعہ میں، جس جامعیت سے یہ بات کہہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی مملکت کہیں قائم ہوگی تو اس کے سب سے بڑے ایوان مملکت کے اوپر یہ الفاظ جنہ کے سنہری حروف میں کندہ ملیں گے آپ کو۔ کہا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے۔ یہ تو عام طور پہ سارے کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت، خدا کی حکمرانی۔ یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، محسوس بات نہیں۔ جنہ تو قانون دان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا، خدا کی ذات ہے۔ پہاڑے کہہ سکتا میں تو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ ایبسٹریکٹ کو کنکریٹ بنا دیا اس نے، قانون کے احاطے کے اندر لے آیا تھا کہ یہ ہے اس سے مقصود۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی۔ اور سنیے، قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں عزیزان مان؟ کہیں بھی اور آپ نے اس جامعیت سے صحیح تصور اسلامی مملکت کا، دین کے مقصد کا کہیں دیکھا ہے؟ اور آپ نے اور ان حضرات کی طرف سے کبھی یہ الفاظ بھی سنے ہیں کہ قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا؟ ان کی تو انتہائی کوشش ہے کہ یہ چیزیں کہیں تاریخ کے اوراق میں بھی نہ رہیں، اس لیے کہ اس کے بعد نہ پیشوائیت رہتی ہے، نہ ذاتی حکومت رہتی ہے، نہ اصلاً کوئی جمہوریت رہتی ہے۔ قرآنی احکام اور اصول ہی ہماری آزادی اور پابندی کے حدود مقرر کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ تلا ہوا ہے قانون کی زبان میں، حدود مقرر کرتے ہیں، جزیات نہیں دیتے، باؤنڈری لائنز دیتے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے امت باہمی مشورے سے اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق خود قوانین وضع کرتی ہے، حدود متعین کرتی ہے قرآن۔ ان سے تجاوز کیا اسلام نہیں رہا۔ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آزادی ہے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی جزیات قانون کی خود متعین کیجیے۔ یہ ہے کہ جنا
کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو اسلام کے نام پہ ہی اس مملکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مولوی صاحبان کو ساتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ بڑے متین اور سنجیدہ تھے. کہا کہ دقت یہ ہے کہ جب اس جدوجہد کو مذہب سے تعبیر کیجیے تو ہمارے علماء کی ایک جماعت بغیر اس بات کے سمجھنے کے کہ کام کی نوعیت، تقسیم عمل اور اس کی اصلی حدود کیا ہیں، ان امور کو صرف چند مولویوں کا اجارہ خیال کر لیتی اور اپنے حلقے سے باہر اہلیت و استعداد کے باوجود مجھ میں یا آپ میں یعنی ان کے سوا کسی اور میں اس خدمت کے سر انجام دینے کی کوئی صورت انہیں نظر ہی نہیں آتی. مسلم لیگ کے پنڈال میں مولوی صاحبان کا ایک وفد آ گیا تھا ان کے پاس اور ان سے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے، تفرقہ نہ رہے، الگ الگ طبقات نہ رہے، تو اس کی ایک عملی شکل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ مسلم لیگ کا جلسہ کریں اس کے پنڈال میں نماز کے وقت نماز با جماعت کا اہتمام کریں. اتحاد کے لیے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے نماز کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی پنڈال میں جماعت کھڑی کر دی تو اس کا امام کس کو بنایا جائے؟ کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں سامنے تو کوئی اس سے اختلاف نہ کرے، لیکن میں تو اپنے آپ میں اس کی اہمیت احساس نہیں پاتا. آپ فرمائیے کہ کسی فرقے کے آدمی کو بھی آگے کھڑا کر دیا تو دوسرے فرقے والے جماعت چھوڑ کے الگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک پنڈال میں 5 جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی. یہ اتحاد ہوگا مسلمانوں کا یا مسلمانوں کا تفرقہ ہوگا؟ یہ کچھ وہ جانتے تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے. اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے بلکہ اس بر صغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. غور فرمایا عزیزان من کہ مطالبہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ایک انگریز کی تیار کردہ اسکیم تھی؟ کیا کوئی قادیانی جو ہے وہ اس اسکیم کو، اس مقصد کو اپنے مذہب کا مقصد قرار دے سکتا ہے؟ یہ تھا اقبال کا قرآن کا پیش کردہ تصور، جنہ کو جس نے عملاً یہ سب کچھ کر کے دکھا. باقی رہا انگریز اور جنہ. تو کہا یہ گیا ہے کہ جنہ انگریز کا اعلی کار بنا. یوں ہی بات یاد آ گئی. کسی نے غالب کو، بوڑھا غالب تھا، ماں کی گالی دی تو وہ لکھتا ہے کہ ان کم وقتوں کو گالی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بوڑھے کو بیٹی کی گالی دینی چاہیے، جوان کو بیوی کی گالی دینی چاہیے، بچے کو ماں کی گالی دینی چاہیے. جنہ کے متعلق اور جو چیز میں آئے کہہ لیجیے. جنہ کو یہ کہنا کہ وہ انگریز پرست تھا، بس وہ ایسا ہی ہے جیسا غالب نے کہا تھا کہ انہیں گالی دینی بھی نہیں آتی تھا. یہ بین الاقوامی شہرت کا لیڈر تو بعد میں بنا، مسلمانوں کا لیڈر بھی بہت بعد میں بنا. بہت پہلے کی بات ہے، بمبئی میں ہوم رول ہوتی تھی، اینی بیسنٹ اس کی سربراہ ہوتی تھی، اس کا یہ ایک عام ممبر تھا. اس زمانے کا جنہ جو ہے اس کی کیفیت یہ کہ بمبئی کے گورنر لارڈ سیڈم نے، عزیزان من آپ نہیں جانتے انگریز کے زمانے کے اندر
یعنی یہ گورنر اور وائسرا تو ایک طرف رہے. ایک اکبر نے تو کہا تھا کہ خیریت چاہتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہر گورے کو لیفٹیننٹ گورنر سمجھو. ہر گورے کی وہاں کے گورنر کے متعلق یہ جنا کھڑا ہو کے اس کے سامنے کہتا ہے کہ یہی ہے وہ رجت پسند جس نے ایک عرصے تک ہندوستان کے خزانے سے بے بہا تنخواہیں وصول کی، اور اب یہ ایک ایسی سازش کی رہنمائی کر رہا ہے جو کسی شریف انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہو سکتی. اندازہ لگائیے، نوجوان بیرسٹر جنا، کوئی شہرت ابھی نہیں ہے، یہ کیفیت اس کے منہ پہ گورنر کے یہ کہہ رہا ہے. بات آگے چلے. 1935 میں انگریز نے وہ سازش ہندو کے ساتھ مل کے کرنا چاہی کہ سارے ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنایا جائے اور اس میں مسلمان بہرحال ہندو کے اکثریت کتابیں رہے. جنہوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی وزیر اعظم رمزے میکڈونلڈ تھا. اس نے جنہوں کو ملاقات کے لیے بلایا کہ اسے اس پہ آمادہ کر دے، اور جیسا کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے تو گلے میں تختیاں رکھی ہوتی ہیں، تختیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اس نے سمجھا کہ جنہوں کو بھی بلند ترین قیمت جو اس زمانے میں ہو سکتی تھی. اس نے کہا کہ ایک ہندوستانی لارڈ سنہا اگر ایک صوبے کا گورنر بن سکتا ہے، اگر وہ لارڈ کا خطاب لے سکتا ہے، تو مسٹر محمد علی کوئی اور بھی یہ کچھ لے سکتا ہے. یہ بتایا مسٹر محمد علی. آپ نے پتا ہے مسٹر محمد علی نے کیا کہا؟ وہ خاموشی سے وزیر اعظم کے کمرے سے باہر نکلے. اس نے پیچھے سے جا کے پکڑا. یہ ویسے ہی اخلاق کے خلاف نظر آتا ہے. کہا کہ کیا بات ہوئی جو اس طرح سے آپ اٹھ کے چلے آئے؟ اس نے کہا کہ یہی نہیں کہ میں ابھی اٹھ کے چلا آیا، میں اس کے بعد ساری عمر تم سے نہیں ملوں گا کیونکہ آپ مجھے بکاؤ مال سمجھتے ہیں. جی آج کہا جاتا ہے کہ یہ انگریز کے اشارے پہ اس نے پاکستان کی قرارداد منظور کی. یہ للت گو جس کے متعلق کہا کہ اس نے بھیجی تھی وہ قرارداد مسودہ. للت گو نے اس کے زمانے میں وار کونسل یہاں بنی تھی، اور سر سکندر اور مولوی فضل حق بنگال کے دونوں مسلم لیگی وزیر تھے، وزیر اعظم تھے. انہوں نے اس کی رکنیت قبول کر لی تھی اور مسلم لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں گے. چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو لکھا اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو للت گو وائسرا تھا، اس کی اسکیم فیل ہو رہی تھی. اس نے قائد اعظم کو بلایا ملاقات کے لیے. پہلی چیز تو یہ کہ اس نے 11 بجے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا. ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہا تھا اور قائد اعظم اپنے یہاں سے اٹھتے نہیں تھے. اس کو یعنی یہ نہیں کہ خدا نہ کردہ یہ بدتمیز تھی، اس کو جتانے کے لیے کہ میری نگاہ میں تمہاری کیا قدر و قیمت ہے. بالآخر جب گئے ہیں تو پوچھا کہ کیوں مجھے بلایا گیا. اس نے کہا کہ میرے بیان سے آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اور جنا اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے آپ کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیان بہت واضح ہے، اور اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئے. اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے ایک مسلمان نہیں، ایک ہندو مسٹر کانجی دوارکا داس، وہ لکھتا ہے کہ یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی ایک لہر دور اٹھتی ہے کہ ہندوستان میں مسٹر جنا کی قامت اور دیانت کا کم از کم ایک لیڈر تو ایسا تھا جس میں اس قدر صداقت اور بے باکی تھی کہ اس نے انگریز وائسرا کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے، جبکہ باقی ہندوستانی لیڈر جن میں کانگریس ہائی کمان بھی شامل ہے اس وائسرا کو بہترین انگلش جنٹل مین اور بہترین عیسائی جنٹل مین جیسے خطابات سے نواز کر اس کی چاپلوسی کر رہے تھے. اور مسز سروجنی نیوڈو کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، پھر بعد میں وہ گورنر بھی ہوگی تھی یو پی.
اس نے قائد اعظم کی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میں مدت سے جناح کو جانتی ہوں، ان کے متعلق خواہ کوئی رائے بھی قائم کی جائے، لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انہیں کسی قیمت پر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم نے ہر موقع پر ہر وائسرا کو ہر مقام پہ کم از کم سن 38 سے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ مسلم لیگ کا مطمع نگاہ ملک کو تقسیم کر کے اکثریت کے علاقوں کے اندر اپنی آزاد مملکت کا قائم کرنا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس کے شاہد ہیں، دستاویزات موجود ہیں، یہی موجود نہیں ہے۔ انڈیا لائبریری انگلینڈ کے اندر جو ہے، لندن کے اندر، اس کے اندر یہ دستاویز موجود ہے جس میں سے کہتے ہیں کہ سر ظفر اللہ کا یہ جو نوٹ تھا یہ حاصل ہوا ہے، وہاں چیزیں یہ موجود ہیں کہ اس زمانے سے قائد اعظم یہ ہر ایک کو کہتے چلے آ رہے تھے۔ اپنوں سے نہیں سنی۔ رش بروک ولیمز انگریز مصنف ہے، دا اسٹیٹ آف پاکستان اس کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرے بعض ہندوستانی دوست بااصرار کہتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق انگریزوں کی انتہائی مکیاولی سیاست کی زندہ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں تمہاری حالت پتلی ہو رہی ہے تو تم نے اپنی روایتی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق کانگریس کے مد مقابل مسلم لیگ کی پیٹھ ٹھونکی اور جناح کو اپنا اعلی کار بنا کر ملک کو تقسیم کر کے ہمارے مستقبل کو مشتبہ بنانے کی مہم شروع کی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں ان ہندو لیڈروں نے کہیں۔ کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس الزام کی تردید میں میں صرف 2 دلائل پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ جو شخص جناح سے ذرا بھی واقف ہے وہ مجھ سے اس امر میں اتفاق کرے گا کہ وہ یعنی مسٹر جناح اپنی پوری زندگی میں کسی کا اعلی کار نہیں بنا، کہ جائے کہ وہ انگریزوں کا اعلی کار بن۔ اور دوسرے یہ کہ اس تمام دوران میں انگریزوں نے دلی اور لندن دونوں جگہ جس مضطربانہ انداز سے تقسیم ہند کی اسکیم کو ناکام بنانے کی کوششیں کی، وہ خود اس امر کی شہادت ہے کہ انگریز کبھی تخلیق پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم ہند کی اسکیم ہی ایک انگریز وائسرا کے دماغ کی اختراع تھی، یہ ان کے گھر کا انگریز مصنف کہہ رہا ہے، اور آخری شہادت تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہے جو آخر میں آیا ہے، جس کے زمانے میں یہ تقسیم ہوئی تھی۔ وہ اپنے ایک براڈ کاسٹ میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہندوستان گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ اسے کسی طرح متحد ملک کی صورت میں چھوڑ نہیں ہے، میں گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ اسے کسی طرح متحد رکھ سکوں۔ ہم صدیوں کے بعد اس ملک کو چھوڑ رہے تھے تو چاہتے تھے کہ اسے ایک متحد ملک کی صورت میں چھوڑ جائیں۔ اگر ایسا ہو سکتا تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک علم انگیز حادثہ تھا جس سے ہندوستان کی قوت پارا پارا ہو جاتی تھی۔ لہذا میں نے اس مقصد کے لیے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کی راہ میں ایک ایسا شخص قائل تھا جو پہاڑ کی طرح رکاوٹ بنے کھڑا تھا، اور وہ تھا محمد علی جناح، صدر مسلم لیگ، جو شروع ہی سے نہ کہتا چلا گیا، اور اس کے ارادے کو بدلنے کے لیے میری ہر کوشش ناکام رہ گئی۔ مجھے بلاخر اس کے سامنے جھکنا پڑا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، آج ہمارے سامنے یہ رسوا کن اتہام پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اسکیم انگریز کے ذہن کی طرح شیدت ہے۔ عزیزان من، اس توہین ہے قائد اعظم، اتنے بڑے محسن کی احسان فراموشی ہے۔ وہ محسن
تقسیم ملک تک ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا گیا تھا قوم میں، ذاتی محنت سے، انتھک محنت سے۔ اور جب میں کہوں گا کہ جان دے کر اس مملکت کو حاصل کیا تو یہ شاعرانہ الفاظ نہیں ہیں، یہ واقعہ بھی ماؤنٹ بیٹن نہیں لکھا اور اس نے انکشاف کیا تو پتہ چلا، ورنہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ کئی سال پیشتر جناح کا اپنا ذاتی فزیشین ڈاکٹر بمبے کا فارسی، اس نے جناح کا معائنہ کیا، ایکس رے دیکھا، قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے تو دونوں پھپھڑے لنگز معاف ہو چکے ہوئے ہیں، کامل اطمینان کیجئے تو کچھ سال زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر یہی آپ نے طرز اپنا رکھا اس محنت کا، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے کیا احتیاط برتی؟ بڑے محتاط، بڑی احتیاط برتے۔ کیا احتیاط برتی؟ ڈاکٹر سے کہا کہ یہ ایکس رے اس کیبنٹ میں سیل کر دو اور یہ ایک لفظ بھی اپنے زبان پر اس کے متعلق مت لاؤ کہ کیا دیکھا ہے تم نے۔ وہ وہاں سیل رہی، ڈاکٹر کے بھی لب کشائی نہ ہوئی، اور اور تو اور بہن جو ہر راز سے واقف تھی اس تک بھی نہیں جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا، اور لگا رہا تنو دن رات اسی طرح سے لگا رہا۔ یہ وہی تھی ایکس رے کہ جو اتنے سالوں کے بعد ان کی اس موت کا باعث بنی تھی، اور یہ چیز لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہی ہے، لکھی ہے، کہا کہ ایک کاش کہیں ہمیں معلوم ہو جاتا تقسیم سے پہلے کہ جناح کی زندگی اتنی تھوڑی ہے تو کبھی میں پاکستان نہ بانے دیتا، میں اس کو اور لمبا کرتا چلا جاتا تھا کہ یہ شخص مر جاتا تو پھر کوئی پاکستان نہ مانگنے والا رہتا نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن یہ لکھ رہا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ انگریز کے ذہن کی تراشیدہ اسکیم تھی جو ایک قادیانی نے پیش کی، بڑی احسان فراموش قوم ہے، گالیوں پر اترا، لیکن یہ لوگ تو ان چیزوں سے بہت اونچے اور بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی صلے کی امید ہوتی ہے، نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے، اسی لیے نہ کسی کی گالی سے افروختہ ہوتے ہیں، نہ کسی کے طنز کی ان کو شکایت ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں تھوڑا کچھ ان کے خلاف تھا، جو کفر کے فتوے ان لوگوں نے لگائے تھے انہیں کو نکال کے دیکھیے صاحب، کم گالیاں نہیں دی گئی تھی، کبھی برا نہیں منا، اس لیے کہ مقصد کی بلندی پر ان کا ایمان تھا، یقین کامل تھا، اور اس کا حصول زندگی کا مشن تھا۔ جان دے کے پاکستان دے کے دیا آپ نے، انہوں نے آپ کو اس قوم، جیسا میں نے کہا احسان فراموش قوم کو، کہ مملکت کو لے اور بیٹھ کے پھر یہ گتھیاں سلجھائے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا، اور یہ انگریز کے دماغ کی تخلیق تھی اور قادیانی کے ذہن کی پیش کر رہا۔ ہاں عزیزان مان، وقت تیزی سے جا رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی ہوتی، ویسے بھی تاریخ پاکستان قائد اعظم یا اقبال کا ذکر چھڑ جائے، ذکر اس سریوش کا، اور پھر اپنا میری تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا ذہن انہی ادوار کے اندر، انہی تاریخوں میں، کبھی اقبال کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، کبھی جناح کے زیر لبادت کام کر رہا ہوں۔ کیا حسین خواب تھے جو دیکھے ہم نے، اور وہ ہمارا خواب تھا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ میری وہ خوش قسمتی تھی انتہائی میری کہ وہ خواب میں نے دیکھے، یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ اس کی یہ تعبیر دیکھنی بھی میرے حصے میں لکھی، جو پہلے چلے گئے وہ مجھ سے اچھی۔ بہرحال بات تو یہ تھی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی نہیں کہ یہ تصور پاکستان یا اس کا ارادہ یا اسکیم انگریز یا کسی قادیانی کے ذہن،
اختراع نہیں تھی. تو میں کہوں گا یہ اقبال کے بھی ذہن کی اختراع نہیں تھی، قائد اعظم کی اپنی اسکیم نہیں تھی. یہ قرآن کا تقاضا تھا، یہ دین کا تقاضا تھا. اقبال نے 1000 سال کے بعد پہلی دفعہ اس کو سمجھا اور کون کو سمجھایا. اقبال کا یہی حصہ ہے اس کے اندر کہ بات سمجھ لی انہوں نے کہ اسلام دین ہے اور دین اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے. دوسرا اس کا بہت بڑا احسان یا کارنامہ یہ ہے کہ جنہ جیسے نیشنلسٹ کو اس نے کنورٹ کیا اور ایسا کنورٹ کیا اتنا وہ چٹان کی طرح اس کے اوپر جم کے کھڑا ہو گیا کہ بڑی سے بڑی طغیانیاں بھی اس کو اس کے پاؤں سے ہلا نہ سکی تھا. اقبال نے تصور ہی نہیں دیا تھا. اقبال نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ مملکت جسے ہم اسلامی مملکت کہتے ہیں، قرآنی کہتے ہیں، خدا کی حکمرانی کہتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں. اس نے یہ کچھ بھی بتا دیا تاکہ ہم مغالطے میں رہ رہے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے. ہم کسی مغالطے میں رہ کر جیسے ہم 1000 برس سے اس غیر اسلامی پورے نظام اور مذہب کو اسلام سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے ذہن میں تھا کہ اس کے بعد کوئی اسی قسم کا بہلاوا نہ ان کو دے دے اور یہ اسی قسم کے غیر اسلامی پیشوائیت کے پیش کردہ نظام کو اسلامی سمجھ لیں. اس نے سارے خطوط جلی دے دیے تھے. اور لمبی چوڑی بات کا تو وقت نہیں ہے عزیزان نے، گفتگو کا میرا مطلب ہے. بہت مختصر الفاظ میں ایک شعر کے اندر دیکھتے ہیں بڑے لوگ حقائق کو کس طرح سے مختصر اجاز میں بیان کرتے ہیں. کہا کہ اس مملکت کے اندر کس دریں جا سائل و محروم نیز، اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو. اتنی عظیم حقیقت ہے جو دو لفظوں میں ہے. نہ محتاج ہوگا، نہ وہ محروم رہے گا، نہ کسی سے بھیک مانگے گا اور نہ ہی یہ ہوگا کہ وہ رزق کی ضروریات زندگی سے محروم رہ جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلامی مملکت کے متعلق کہ جس مملکت میں رات کو ایک فرد بھی بھوکا سو جائے اس مملکت سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. اور ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت عمر کا وہ قول تو مشہور ہے نا جو آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہو گئی ہوگی کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار کس مقصد کے لیے دیا تھا. کتا بھوک سے مر گیا، انسان تو ایک طرح کس درینجا سائل و محروم نیز. اور اگلا بھی عبد و مولا حاکم و محکوم نیز، نہ کوئی کسی کا محتاج نہ کوئی محکوم کسی. خدا کے قوانین اور احکام کی اطاعت ہر ایک کے اوپر لازم، سربراہ مملکت کے اوپر بھی اس کی لازم. حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت کا فریضہ خدا کے احکام کو نافذ کرنا ہے، احکام یا قوانین بنانے نہیں ہیں. یہی نہیں کہ دوسروں پر نافذ کرنا ہے، خود بھی اس کے تابع آ جانا ہے. سب سے پہلے اس کے مطابق خود زندگی بسر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر انہی احکام کو دوسروں پر نافذ کرنا ہے. اسلام میں اس قسم کے قوانین سازی کا حق یا حکومت کا حق کسی انسان کو حاصل نہیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ مقننہ کا عہدہ لیے ہوئے ہو، خواہ انتظامیہ کا منصب سنبھالے ہوئے ہو، اور اگلی بات ہے کہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ خدا کو چھوڑ کر. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں جسے حق حکومت آپ کہتے ہیں.
تاسدری جا سائل و محروم نیز، عبد و مولا حاکم و محکوم نیز۔ اور اگلی چیز کہ یہ حکومت امت کے باہمی مشورے سے قائم ہوگی، دھاندلی سے نہیں ہو سکتی۔ امرہم شورا بینہم، مملکت کسی فرد کی نہیں، پوری کی پوری امت کی، پوری کی پوری قوم نہیں، اس کے لیے کہنا چاہیے امت کا لفظ ہی ہے، پوری امت کی، پوری ملت کی یہ ہے، وہ باہمی مشاورت سے اس کا انتظام طے کرے۔ اور جب قانون سازی کا حق نہیں ہوگا اور دوسرے سے اپنا قانون بنوانے کا بھی اقتدار نہیں ہوگا تو مذہبی پیشوائیت تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی غیر اسلامی ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہی اس میں نہیں ہے۔ خدا کے احکام اور مملکت کی طرف سے وہ نافذ ہو جاتے ہیں، یہ درمیان میں تو آنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو مذہب میں آتے ہیں، دین میں نہیں آتا کوئی۔ اسی لیے انہوں نے جو کہا تھا کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، نہ تو یہ پیشوائیت، نہ پیران طریقت، نہ یہ ملوکیت، نہ ہی سرمایہ داری۔ تو پھر سن لیجیے، کسی فرد کی مملکت نہیں، کسی شخص کو حق حکومت حاصل نہیں، یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کو اپنا محکوم بنائے، کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں، دویل نہیں، کوئی رزق سے محروم نہیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کے اندر۔ اور آگے بڑی چیز یہ کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکے۔ درس میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی مملکت کے عمال کس قدر اس معاملے میں حساس اور محتاط تھے۔ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کا مصر کا گورنر تھا نا، وہ بڑے اولوالعزم صحابہ میں سے تھے۔ ایک ذمی یہودی کو کسی بات کے اوپر ذرا سا غصہ آیا اور اسے کہا حضرت اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے۔ اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو اس پہ سوچا، اپنا استعفیٰ لے کر باب خلافت میں آ کر کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ اسلامی حکومت میں کسی قسم کی ذمہ داری سنبھال سکوں، کہ میں نے آج ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے۔ میں تیرا ہی مناتے رہے، ان کو بڑی قابل اور دیانتدار تھے وہ۔ انہوں نے کہا سوال نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں جو مجھ سے ہو گیا ہے، یہ تبدیلی میرے اندر کیوں نہیں آئی ہے کہ خدا نے جو کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو میں نے کیوں ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ خدا تجھے ذلیل کرے؟ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور نہیں دوبارہ وہ گورنر بنے اس مملکت کے اندر جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا۔ عزیزان من، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ سرمایہ داری کا اور غربت کا تو سوال ہی نہیں ہے، فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، جاگیرداریاں اس میں کسی کے پاس نہیں رہتی۔ جب ہر فرد کی ضروریات زندگی باہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت کے سر ہوتی ہے تو پھر یہ دولت اکٹھی کرنے کا سوال ہی کاہے کے لیے وہ اکٹھی کی جائے گی؟ درد ساتھ۔ اور پوری کی پوری امت جو ہے، یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پوری کی پوری امت اس میں شامل ہوگی، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر برابر ہم دوست چلیں گے۔ کوئی میدان ایسا نہیں قرآن کی روح سے کہ جس میں صرف مرد چل سکتے ہیں اور عورت نہ چل سکتی ہو۔ یہ ہے وہ جو مساوات دی ہوئی ہے۔ انسان کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں، مومن کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں کے اندر، برابر کی حیثیت۔ قرآن نے تو یہ جو فریضہ قرار دیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کہا ہے یہ ہے حکومت کا فریضہ، اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ مومن مرد بھی اسی طرح، مومن عورتیں بھی اسی طرح اس میں شامل ہیں جس طرح سے مومن مرد شامل ہیں اس کے اندر۔
اور یہ تو آدھی انسانیت کی تذلیل ہے عزیزان من، کہ اس کو کہا جائے کہ یہ دوسرے گروہ کی معصوم ہے اور یہ اس کی ہر طرح تذلیل کر سکتا، تذلیل ہی نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جو کہا تھا نا کہ نئے آئلی قوانین یہاں بنیں گے، تو یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، کس حد تک مارنے کی اجازت ہوگی صاحب قانون کی روح سے۔ اور اس میں یہ تھا کہ وہ ویسے تو ہر حد تک مار سکتا ہے، البتہ اگر وہ مارے اور عورت کی آنکھ نکال دے تو اس کا کچھ جرمانہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو وہ دے گا بیچارہ نے جرمانہ وہ، اور وہ چونی اور دے گا کہ جی دوسری آنکھ بھی کٹ لین دو، چوانی آنکھ جو ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی ذات کو، جان کو واجب التکریم پیدا کیا، یہ احترام والی ہے ہر جان انسان کی برابر کی کیفیت۔ ان کے یہاں جو قانون آ رہے ہیں نا، یہ قصاص کا قانون ہے نا، قتل کا، تو ان کے یہاں یہ بھی چیز ہے، وہ قتل عمد، قتل خطا ہوتا ہے قرآن کی روح سے، کہ اس میں ضروری نہیں، اس میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، وہ خون بہا جسے کہتے ہیں نا، دیت جسے کہتے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے وارثوں کو۔ تو یہ بن رہے ہیں قوانین، ان کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے مشتہر بھی کیا تھا کچھ سال ہوئے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خون بہا یا دیت ہوگی نا، اگر کسی مرد کو قتل کر دیا جائے تو فرض کرو اس کی دیت 5000 مقرر کی ہے، اسی پائے کی عورت کو قتل کر دیا جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کی ساتھ، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں آدھی دیت ہوگی۔ اور یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب وہ تو عورتیں صاحب ان کو پینشن پہ بھیج دو، گھر کے اندر چلی جائیں، باہر بالکل نہ نکلے۔ ایک بڑی معزز کی خاتون، نہایت پڑھی لکھی ہوئی، وہ اگلے دنوں آئی تھی کہ قرآن کے احکام کچھ معلوم کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر میں یہ بند کر دینے کے لیے یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جب باہر نکلتی ہیں اس طرح سے تو ہمارا ایمان تھر تھرا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ہمیں اپنی اور ذمہ داریوں کا تو اس سے پہلے پتا تھا، یہ پتا آج ہی چلا کہ ان کے ایمان کا سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح بچے نے کہا نا بھی اب تو پڑے رہو، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، ڈوب جائیں گا، مر جائے گا، جان کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ کہنے لگی کہ یہ جو بڑے برخوردار ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اندازہ لگائیے، دلیل دیتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنا کمزور ہے ایمان کے، یہ ایک عورت باہر نکلے اور ایمان ختم ہو جائے، سب کیا بات ہے۔ یہ ہے وہ عزیزان من اسلام آپ کا جو 1000 برس سے چلا آ رہا تھا، ملوکیت کے زمانے کا پیدا کرتا، بادشاہ حاکم مطلق تمام رعایا کے اوپر، وہ اکثر مردوں کے اوپر ہی حکومت ہوتی ہے، یہی باہر ہوتے ہیں نا کاروبار میں۔ اس کے اندر ایک اور حکومت کا دائرہ گھر کا جسے کہتے ہیں، وہاں وہ حاکم مطلق، گھر کے اندر یہ حاکم مطلق۔ قرآن کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے مرد عورتوں پر داروغہ مقرر کیے گئے، حاکم مقرر کیے گئے ہیں، چلیے اور چلے ہوئے ہیں اس کے مطابق۔ یہ اس کے مطابق 1000 برس سے آپ کے ہاں یہ قوانین بنے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ تھی وہ عجمی ملوکیت کے ٹھپے جن کو مٹانے کے لیے یہ مملکت پاکستان آپ نے۔ عزیزان مان، کتنے تھے بلند مقاصد جس کے لیے اس خطہ زمین کو حاصل کیا گیا، کتنے تھے حسین خواب جو ہم نے اس دور میں دیکھے تھے۔ اب میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، جب ہی ہم نے کہا بہت حسین خواب دیکھے تھے،
ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے تھا اسلامی حکومت کا، قرآنی حکومت کا، اس میں انسانیت کو کس قدر فروغ حاصل ہوگا، کس قدر ترفع اور بلندیاں حاصل ہوگی، کس قدر شرف اور عزت حاصل ہوگا، کوئی کسی کا محروم نہیں، کوئی محروم نہیں ہوگا، کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوگا۔ یہ تھے وہ چیز جو لے کے ہم چلے تھے۔ ہاں، اقبال نے اس کے لیے بھی ایک مصرے میں 4 لفظ کہہ دیے ہیں، عظیم لفظ ہیں سارے۔ 2-3 منٹ ہی اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری داستان تو اتنی ہے، خوابم ز یاد رفتہ ہو تعبیرم آردوس، میں تو ایک خواب ہوں جو بھول گئی ہے، خواب ایک میں نے دیکھا تھا اور بھول گئی ہے، اب میں لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، تو خواب ہی یاد نہیں ہے تمہیں، تو اس کی تعبیر پوچھ رہے ہو، یہاں تو خواب ہی بلا دیا گیا ہے عزیزان نے۔ جس تھیوکریسی کو مٹانے کے لیے یہ سب سے پہلے حکومت قائم کی گئی تھی، وہ اتنے جوش و خروش اور تلاطم سے ابھری ہے کہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتی۔ تمام وہ چیزیں جتنی بھی غیر اسلامی اس 1000 سال میں اسلام کے نام سے چلی آ رہی تھیں، ایک ایک کر کے ان کا احیاء ہو رہا ہے، فروغ ہو رہا ہے، پابندگی سے ان کے نقوش کو ابھارا چلا جا رہا ہے، قانون مملکت کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا چلا جا رہا ہے۔ اس میں اگر نام نہیں کسی چیز کا آتا یا آنے نہیں دیا جاتا تو وہ قرآن ہے۔ اس کا نام لینے والوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنیں، ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یہ کیفیت کیونکہ یہ قرآن کا نام لینے والے جس کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی۔ عزیزان من، اور کیا کہوں کہ یہ کچھ سب اسلام کے نام پہ ہوتا ہے۔ یاد آ گئی بات کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی، کسے خبر تھی؟ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لے کر چراغ، کیا بات، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ عزیزان من، ہمارے ساتھ تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال میں تو مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ مایوسی تو اس طرح سے ہو کہ اسی سرزمین میں اسی قوم کے ہاتھوں یہ نظام قائم ہونا تھا، یہ نہ ہوا تو اس کے بعد تو پھر کہیں قائم ہی نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں عزیزان من۔ یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے دین ہے، قیامت تک کے لیے خدا نے اس کو سورج کی طرح چمکتا ہوا بتایا ہے۔ ساری دنیا بھی سوئی رہے تو سورج تو پھر بھی چڑھتا ہی ہے، سارے اپنی آنکھوں کو پھوڑ کے اندھے ہو جائیں سورج نے پھر بھی چڑھنا۔ یہاں والا کوئی نہیں دیکھے گا تو جہاں کہیں کسی نے اپنی آنکھیں سلامت رکھی ہیں وہاں وہ اس روشنی سے مستفید ہو جائے گا۔ سر ہے 5-1 منٹ، یہ چیز خود اقبال کے ذہن میں بھی تھی، میں ان اشعار کو دوہرا بھی چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن وہ بڑے برمحل ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ محفل ماں بے میو بے ساقی است، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری محفل میں نہ آج کوئی ساقی ہے نہ وہ شراب کوہن بھی ہے، لیکن ساز قرآن را نواہا باقی است۔ قرآن کے ساز کی تاروں کے اندر تو یہ نغمے پوشیدہ اسی طرح سے ہی ہے۔ اگر آپ کوئی مزراب والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، زخمہ ماں بے اثر افتد، اگر ہمارا مزراب جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ ان تاروں کے اندر پوشیدہ نغموں کو باہر لے آئے تو آسمان دارت ہزارہ زخمہ ہوا ہے۔ آسمان کے ہاں زخمہ وروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ ذکر حق از امتا آمد غنی، یہ محتاج نہیں ہے کہ اس قوم نے اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس یہ ختم ہی ہو جائے۔ از زمانو از مکان آمد غنی، ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداس۔
یہ ابدی حقیقت ہے ذکر حق جو ہے، کوئی اس کو کہنے والا ہو یا نہ ہو، یہ اپنے مقام کے اوپر قائم اور دائم رہنے والی چیز ہے۔ احتیاج روم و شام ہو رہا کجاس، یہ کون سی اس کی محتاجی ہے کہ پاکستان میں نہیں قائم ہوا تو پھر یہ کہیں قائم نہ ہو سکے۔ اور کہا ہے کہ حق اگر از پیش ما بردار دشت، پیش قوم دیگرے بگزار دشت، اگر ہمارے ہاں سے ہم نے ناقدری کی اس نعمت کبرا کی جو مفت ہمیں مل گئی تھی، تو خدا اس کو کسی دوسری قوم کے سامنے لے جائے گا، وہ اس کو زندہ و پائندہ بنائے گی۔ کہا کہ از مسلمان دیدہ ہم تقلید و زن، مسلمان تو سوائے اس کے کہ مذہب پرست طبقے کے اندر تقلید ہے، سیکولرزم کے اندر صرف زن ہے، یقین کہیں نہیں ہے۔ ہر زمان جانم بلرز در بدن، ان کو دیکھ کے تمہیں بدن میں میری جان کانپ اٹھتی ہے کہ یہ ہے قوم۔ کہا ترسم از روز ہے کہ محرومش کنند، ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جس دن اتنی بڑی نعمت اس قوم سے وہ چھین لے گا، اور آتش خود بر دلے دیگر زنن، اور کسی دوسرے کے پاس اس آتش کو دے دے گا۔ یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری جگہ ایک اور قوم ہم لے آئیں گے، اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ تھی وہ حقیقت جس کے لیے اقبال نے بھی کہا کہ ہمیں مایوس ہونے کی وجہ ہی کون ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اتنی سی چیزیں ہمارے لیے، میرے جیسے ایمان والے کے لیے تقویت کا موجب کہ یہ اگر ایک کسی خاص خطہ زمین میں کسی خاص قوم نے اس کی ناشکر گزاری کی ہے اور وہ قرآن کی حکومت قائم نہیں کی جا سکی، تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے خطہ زمین میں یہ کچھ ہوگا۔ بس اتنی سی بات یہ ہے جو میں کہا کرتا ہوں، وہ مجھے کہا کرتی ہیں میری عزیز بیٹیاں بھی کہ نہ کہا کہو، کہنا ہی پڑتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں۔ لیکن ہمارے نہ ہونے سے اس محفل کا کیا بگڑے گا عزیزان ایمان؟ یہ ہے عزیزان ایمان مختصر الفاظ کے اندر اس الزام